نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو ایک دوسرے کی ضروریات کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، محروم لوگوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے، مجبوروں کے لیے ایک دوسرے کے مال میں حصہ ہے، حق ہے، تو غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جو مستحقین کو دیا جاتا ہے، اور ان کے علاوہ جو مدد کی جاتی ہے صدقہ خیرات وغیرہ سے، فی سبیل اللہ کچھ مال دیا جاتا ہے۔ یہ ہر ایک کا اپنا ذوق شوق ہے کہ جس کو وہ جیسا سمجھتے ہیں، ضرورت مند سمجھتے ہیں تو ان کی مدد کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک شخص جو مستحق زکوٰۃ ہو، اس کو تو اختیار ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مطالبہ کر لے، کسی سے بتا دے کہ بھئی میرے پاس نصاب کے برابر مال نہیں ہے اور میں آپ سے زکوٰۃ کا طالب ہوں، مجھے زکوٰۃ دے دی جائے تاکہ میرا بندوبست ہو جائے، میں مجبور ہوں، تو اس کی تو گنجائش ہے۔ لیکن ایک شخص جو کہ زکوٰۃ کا مستحق نہ ہو، اس کے پاس نصاب کا مال موجود ہو، ہاتھ پھیلانے کی اس کو اجازت نہیں ہے، کسی سے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سوال کرنے کی، مال مانگنے کے لیے، پیسہ طلب کرنے کے لیے کسی کو اجازت نہیں ہے، سوائے اس شخص کو کہ جو 24 گھنٹے کا کھانا نہ رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی موجود اب نہیں ہے، اتنا سارا مال خرچ ہو گیا، جو کچھ تھا سب بک گیا، جو کچھ تھا سب استعمال کر لیا گیا، اب گھر کے اندر 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے اپنے لیے یا بچوں کے لیے یا سب کے لیے۔ تو اس صورتحال میں ایسے شخص کو اب اجازت ہے کہ جس پر 24 گھنٹے کا فاقہ آ رہا ہو کہ وہ ہاتھ پھیلائے، کسی سے سوال کر لے۔ اس ہاتھ پھیلانا ہم عام طور پر تو بڑا معیوب سمجھتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کا یہ حصہ بن چکا ہے کہ ہم اپنی ضرورتیں لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ ذرا میری مدد کر دیجیے، ذرا آج کل حالات خراب ہیں، تھوڑی سی مدد کر دیجیے، ایک مسئلہ آ گیا ہے اس کے لیے مدد کر دیجیے، بچے کی شادی ہے، تعلیم کا ہے، کوئی اور وجہ ہے، عید کا موقع ہے، جو بھی ہو، اور اس میں سوال کر لیتے ہیں۔ یہ سوال کرنا بھی جائز نہیں ہے، نہ رشتہ داروں سے، نہ دوستوں سے، نہ کسی سے۔ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہو تب بھی اس کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ کسی مال کا تقاضا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص قیامت والے دن اس طرح سے حاضر ہوں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، یعنی وہ پہچان لی جائیں گے دور سے کہ ان میں کوئی شرم و حیا نہیں تھی، کوئی خودداری نہیں تھی، اور بالکل اپنے آپ کو ذلیل کیا انہوں نے لوگوں کی نگاہوں میں۔ تو اللہ اس کو ناپسند فرماتے ہیں بہت شدت کے ساتھ۔ اس لیے کسی سے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ سوال کرنے کا اختیار صرف اس شخص کو ہے جس کے پاس 24 گھنٹے کا کھانا نہ ہو۔ اب مثلا آج کل ہمارے یہاں یہ سلسلہ ہے کہ اپنی چیزیں رکھتے ہیں بچا کے، کہتے ہیں کہ اس کو مستقبل میں استعمال کریں گے۔ زمین ہے، بعض اوقات گھر ہوتا ہے، جس گھر میں کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے، کوئی ایسی زمین ہے، کوئی ایسا گولڈ زیور وغیرہ رکھا ہوتا ہے، لیکن سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم بعد میں استعمال کریں گے، ابھی تو اپنی ضرورت دوسروں سے مانگ کے پوری کر لی جائے۔ یہ بالکل ناجائز اور حرام کام ہے، اور ایسے لوگوں کی مدد کرنا بھی درست نہیں ہے، بالکل مدد نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک کہ وہ شخص اپنا سارا مال بیچ کے، بالکل، ہاں ایک صورت ہے خالی کہ ایسا شخص جس کے پاس مال ہے لیکن وہ ابھی نکلوا نہیں سکتا، مثلا زمین بیچے گا، ٹائم لگے گا، ضرورت ابھی ہے، تو کیا کرے؟ قرضہ لے لے۔ قرضہ لینا سنت بھی ہے اور قرضہ دینا چاہیے، اس پہ ثواب بھی بہت ہے۔ قرض لینا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جن کے پاس وقتی ضرورت ہو، جو پوری ابھی نہیں ہو پا رہی ہو، لیکن وہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ کون قرضہ دے گا؟ تو یہ ایک عجیب و غریب، اور جو لیتے ہیں وہ دینے کی نیت سے نہیں لیتے، ان کے لیے وہ لینا بھی حرام ہے۔ قرض کا مطلب تو یہ کہ لینا ہے اور ہر حالت میں ادا بھی کرنا ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جنازہ نہیں پڑھاتے تھے ایسے لوگوں کا جنہوں نے اپنا قرضہ ادا نہ کیا ہو، جب تک کہ کوئی اور ان کی طرف سے وہ قرضہ ادا کرنے کی ذمہ داری نہ لے۔ تو دعا ہی نہیں کرنا آپ پسند فرماتے تھے ایسے لوگوں کے لیے، یہ اتنا خطرناک کام ہے۔ اس لیے قرض لیا جا سکتا ہے لیکن ادا کرنے کی پوری نیت کے ساتھ۔ تو اب یہ سوال کسی کا کرنا کہ مثلا والدین ہیں اور پریشانی میں ہے، مشکلات میں ہے، ان کا کوئی آپریشن ہے اور اس کے لیے پیسہ چاہیے، تو اول بات تو یہ کہ ان کا آپریشن سادے ہسپتال میں کیجیے اگر وہ واقعی ضرورت مند ہے۔ ان کی اولاد کو، ان کے بہن بھائیوں کو وہ ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے اگر وہ ضرورت مند ہے۔ اور ضرورت مند سے مراد یہ کہ ان کے پاس اپنا مال موجود نہیں ہے۔ اگر ان کا اپنا مال موجود ہے
تو اس کو فوراً بیچ کر، یعنی وہ گھر ہے تو گھر بیچ کر، گولڈ ہے تو اس کو بیچ کر، بینک میں پیسے تو وہ سب نکال کے اس کے بارے میں کہتے ہیں پھر ان کا بعد میں خیال کون رکھے گا؟ ارے بھائی ابھی جس وقت کی ضرورت ہے اس کو پوری کرو، مستقبل کا کیا؟ اور عموماً لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ اس طرح وہ اپنی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو اولاد ہیں، ابا کو زکوٰۃ دے نہیں سکتے تو کیا کریں؟ دوسروں سے مانگ لیتے۔ نعوذ باللہ، اس سے زیادہ گھٹیا حرکت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ والدین جنہوں نے زندگی بھر اس کو پالا پوسا، اس کا مال، انہی والدین کا مال وہ اپنے لیے بچا کے رکھے ہوئے کہ تاکہ یہ مرمرا جائیں گے، ان کا کام اسی سے چلا لیتے ہیں مانگ کے لوگوں سے، اور پھر ہم وراثت میں جو ہمیں ملے گا وہ کھائیں گے مزے سے۔ اور ہم نے تھوڑی لیا ہے، تو آپ نے ان کو دیا تھا۔ بالکل ناجائز اور حرام کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی ساری چالاکیاں جانتے ہیں، جب لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں بھی سکون نہیں رہتا۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے مال میں سے خود والدین کی خدمت کرتے، خود فاقے سے رہتے لیکن اماں ابا کو کھلاتے، ان کا علاج کراتے۔ لیکن یہ تو نہیں ہو رہا، بلکہ اماں ابا کا جو مال ہے اس کو بھی بچا کے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ تاکہ کل وہ ہمیں وراثت میں ملے۔ ایسے لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی ملنی چاہیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پکڑ ہوگی۔ انتہائی بددیانتی ہے اور دھوکہ ہے۔ ایسے شخص کا سوال کرنا جائز نہیں ہے کسی سے، اور اس کو مدد کرنے والے بھی گناہ گار ہوں گے کہ ایسے خراب مزاج کے لوگوں کی مدد کر کے ان کو مزید شیطان بنانا ہے۔ اور کرتے کیا ہے اس صورتحال میں کہ مال اپنا لیا، جمع کیا، اور یہ سب پاکستان میں یا جس ملک میں بھی بھجوانا ہے، یہاں سے جمع کر کے واہ واہ اپنی کروائی کہ بیٹی نے باہر سے جمع کر کے بھجوایا ہے، بیٹے نے بہت محنت کی ہے، کہاں کہاں سے مال لے کر وہ آیا ہے اور اس نے لا کے پہنچایا۔ پتہ چلا کہ بیٹے صاحب اپنی کمائی تو بیوی بچوں پہ لگا رہے ہیں اور ادھر ادھر سے چندہ جمع کر کے بوڑھے ماں باپ کی مدد فرما رہے ہیں۔ ان کو تو نہیں معلوم بیچارے ماں باپ کو، وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہمارا بیٹا پیٹ کاٹ کے بڑی محنت کر کے لا رہا ہے، واہ واہ بھی خوب ہو رہی ہے، اور یہ سب زکوٰۃ اور خیرات پہ اماں ابا کی خدمت ہو رہی ہے، 2 نمبریاں، اور اس میں اگر کچھ ضرورت ہوئی تو اپنا بھی رکھ لیا حصہ لانے لے جانے میں، آنے جانے میں۔ تو ایسے شیطانی کام اتنے ہو رہے ہیں، تب ظاہری بات ہے اس کے نتیجے میں اولاد بیمار ہو جاتی ہے، کبھی انتقال ہو جاتا ہے، نوکریاں چھوٹ جاتی ہیں، اپاہج ہو جاتے ہیں، پھر چیخیں نکلتی ہیں، اب کیا ہوگا، اب کیا کریں؟ تو بھائی پہلے انسان کیوں نہیں بنے تھے؟ پہلے ہوش میں کیوں نہیں آئے تھے؟ اسی لیے اس طرح کا کوئی خیال کرنا، ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے، سب کو بتانا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے رابطہ تعلق رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یا ان کو سمجھائیں کہ اچھے طریقے سے وہ سمجھ لیں، سمجھتے تو بہت اچھا ہے، نہیں سمجھتے تو ایسے لوگوں سے رابطہ کرنا چھوڑ دیں، بات چیت نہ کریں، کیونکہ یہ دین کے اندر خرابی پیدا کرنے والے لوگ ہیں، دینی مزاج کو خراب کر رہے ہیں۔ جو اپنے والدین کے لیے مخلص نہیں ہوں گے وہ آپ کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں سے دوستی کی کیا شکل؟ کوئی شکل نہیں۔ جو شخص اپنے ماں باپ سے محبت نہ رکھتا ہو، ان کی خاطر وہ اپنی قربانی نہ دے سکتا ہو، ان کے لیے یعنی یہ شرم و حیا کا مقام ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کے لیے چندہ جمع کر رہا ہو، جبکہ خود صاحب استطاعت ہو اور والدین خود بھی صاحب استطاعت ہو۔ یعنی اس سے بڑی بغیرتی کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ بہتر تو یہ تھا کہ ماں باپ کو بیچ کر، ان کے گردے وغیرہ بیچ کر کچھ کما لیتا اور عیاشیاں کرتا۔ جہنم میں جب جانا ہی ہے تو دنیا ہی میں عیاشی کرے۔ اللہ ہمیں سمجھ و شعور عطا فرمائے۔ بہرحال یہ سب تکلیف کی بات ہے، اور اسی لیے اتنی شدت سے اس کا رد کیا کہ اپنے آپ کو انسان بنانا چاہیے۔ جانور کے جانور بنے ہوئے دنیا کما رہے ہیں، ماں باپ کے ٹکڑوں پہ پل کے یہاں تک پہنچتے ہیں، تو بیچاری 9 مہینے پالتی ہے، باپ محنت کرتا رہتا ہے ساری زندگی، اور اولاد کو پڑھا کے لکھا کے اس قابل بناتے ہیں کہ وہ چل پھر سکے، اور یہ اتنی خباثت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں ماں باپ کے لیے، اور بڑی چالاکی کے ساتھ، تاکہ اس میں سارا فائدہ ان کا ہی ہوتا رہے۔ کہ اماں گھر بیچ دیں گی یا ابا گھر بیچ دیں گے تو وراثت تو ہماری میں بننے والی تھی نا۔ اماں ابا اگر اسی میں نکل گئے علاج میں تو چلو چند لاکھ روپے میں اماں ابا کا علاج لوگوں سے چندہ لے کے کرا لیا، وہ بھی چھوٹا، زمین جو ہماری ہے وہ ہمارے حوالے ہو ہی جائے گی بعد میں۔ یہ ساری چالاکی اور خباثتیں جو لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں مل جائے گا جو ہمارے نصیب میں نہیں ہے، وہ بھی نہیں، وہ نہیں ملے گا۔ ملے گا تو اپنے ساتھ بہت سارے وبال لے کر آئے گا۔ اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنی اولاد کی فکر کرنا چاہیے کہ عذاب کی شکل نہ آئے۔
ہم جتنے منحوس اولاد بن رہے ہیں اس سے زیادہ 10 گنا ہاتھ آگے ہماری اولاد ہمارے لیے ایسا ذریعہ بنے گی کہ ہم چیختے رہ جائیں. تو اس لیے اپنے آپ کو ایسی حوثوں سے، ایسی پاگل پنے سے نکال لینا چاہیے. یہ تو وہ شخص ہے کہ جس نے اس نیت سے جمع کیا. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص واقعی نہیں جانتا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا اور پریشان ہے. ایسے پریشان شخص کو چاہیے کہ پہلے اس بارے میں دینی لوگوں سے مشورہ کرے، علماء سے پوچھے، مفتی سے پوچھے کہ بھئی میرے لیے کیا حکم ہے. میرے ماں باپ اس وقت تنہا ہے، ضرورت مند ہے، ان کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، میں ان کے لیے کیا کروں. تو وہ آپ سے سوال کرے گا کہ ماں باپ کے پاس کچھ زمین وغیرہ ہے، تو کہیں گے ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو پہلے وہ سب بیچا جائے گا. یہ کہا جائے گا کہ اگر ان کے پاس جو کچھ سیونگز ہیں وہ سب بیچ کر پھر اس کے بعد ان سے سوال کیا جا سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں. ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان سے سوال ہوگا. اور اگر یہ کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، خود بھی اور ماں باپ بھی بالکل فقیر ہیں، بیچاروں کے پاس مال نہیں ہے، تو ان کی مدد کی جائے گی پہلے. لیکن ماں باپ کی مدد اولاد کرے گی اپنے مال سے. پھر رشتے، سگے بہن بھائی، رشتے دار وغیرہ، باہر کے لوگوں سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ مدد کیجیے. یہ کرنا بالکل بغیرتی اور غلط بات ہے. ہاں، جب سب لوگ اس قابل نہ رہ جائیں کہ ان کی مدد کر سکیں پھر وہ کر سکتے ہیں. تو جن کو سمجھ میں نہ آیا ان کو علماء سے پوچھنا چاہیے، فتویٰ لینا چاہیے. اور جن کو معلوم ہے انہیں چاہیے کہ وہ ایسی حماقتوں سے بچے تاکہ اللہ سب پر اپنا کرم فرمائے. یہ سختی سے اس لیے بات کی ہے کہ اس کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی اور حالات درست نہیں ہوتے. اللہ سب کا کرم.